آج اسے بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ بنانی تھی، اس لیے وہ لائبریری میں بیٹھی تھی جب عمیر احسان لائبریری میں داخل ہوا۔ ابیحہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف آ گیا اور اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ابیحہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنا کام پورا کرے۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ عمیر احسان کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہیزل آنکھوں میں عزت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ اسائنمنٹ بنانی ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے بے بسی سے اپنی کتاب عمیر کے سامنے کی۔ لاؤ میں سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھا اور اسے سمجھانے لگا۔ ابیحہ کو بہت اچھے سے سب سمجھ آ گیا۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھے نوید خان کے بھانجے زید خان نے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے میں آگے بڑھا اور ابیحہ کو کلائی سے پکڑ کر اٹھایا۔ اچانک اس بات پر تو وہ گھبرا اٹھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش میں تھی۔ تم چلو، میں آگا جان کو بتاتا ہوں تم یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں چکر چلانے آتی ہو۔ وہ خباثت سے ابیحہ کو گھود کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ عمیر احسان نے اس کے منہ پر ایک زوردار پنچ دے مارا۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ عمیر نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کی کلائی آزاد کروا کر ابیحہ کے سامنے کسی چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ شخص کے چہرے پر گرجا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے خون صاف کیا۔ میری منگیتر ہے، سر سے لے کر پیر تک اس پر حق رکھنا ہوں۔ اور عمیر خان کو لگا وہ اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ اس نے ایک کے بعد ایک اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ اس کا غصہ 10 گنا بڑھ گیا تھا۔ کیا بکواس کی منگیتر ہے تو جیسے مرضی ہاتھ لگائے گا؟ منگیتر ہو، شوہر نہیں، تم اس کے نام محرم ہو۔ ہمت کیسے ہوئی ہاتھ لگانے کی؟ عمیر احسان پر تو کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ ساری لائبریری میں بیٹھے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں اروبا اور احان بھی بھاگتے ہوئے لائبریری آئے۔ انہیں بھی کسی نے خبر کر دی تھی اور ابیحہ ایک سائڈ پہ کھڑی خوفناک نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اروبا نے جلدی سے ابیحہ کو اپنے حصار میں کیا۔ احان نے بہت مشکل سے عمیر اور زید کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ کیا ہوا یار؟ ریلیکس۔ اس نے عمیر کو کنٹرول کرنا چاہا۔ عمیر تو مزید بھڑک اٹھا۔ کیا تمہارا خاندان میں منگیتر کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے احان خان؟ اور احان خان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ عمیر کے لہجے میں کتنی کاٹ تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے عمیر کو دیکھا جس کی آنکھیں وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ عمیر احسان نے زید کے الفاظ دہرا دیے اور احان کا حال تو عمیر سے زیادہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے زید کی گردن دبوچی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بہن نہیں، بیٹی ہے میری۔ نوید خان کو تو بعد میں، پہلے تمہیں مجھے حساب دینا ہوگا۔ احان نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کر انہیں آزاد کروایا۔ احان نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے ساری یونیورسٹی کے سامنے میری بہن کے کردار پر بہتان لگایا ہے۔ آج ابھی اور اسی وقت میں یہ بچپن کا رشتہ ختم کرتا ہوں۔ یہ میری بہن کم بیٹی زیادہ ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اروبا نے عمیر کا ہاتھ پکڑا اور وہ چاروں باہر نکل گئے۔ زید خان نے دیکھا سارے اسٹوڈنٹ اسے حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ اس ابیحہ فاطمہ کو تو تباہ نہ کیا تو میرا نام بھی زید خان نہیں۔ وہ خود سے عہد کرتا وہاں سے نکل گیا۔ احان خان اور عمیر احسان دونوں اسکول کے زمانے کے جگری دوست تھے۔ اب وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ دونوں ہی بزنس کے فائنل ایئر میں تھے۔ احان خان کی جان اپنی 20 سالہ بہن ابیحہ فاطمہ میں تھی تو وہیں عمیر احسان کی جان اپنی بہن اروبا میں تھی۔ وہ اور اروبا دونوں جڑواں تھے۔ اروبا اور ابیحہ کی کچھ ہی دنوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ ابیحہ یونیورسٹی میں نہیں تھی، اسی لیے اسے اروبا غائب کرتی تھی اور کبھی کبھار وہ چاروں ایک ساتھ بیٹھ کر کینٹین میں کھانا کھاتے نظر آتے تھے۔ عمیر احسان نے ابیحہ کو ہمیشہ برقعے اور نقاب میں دیکھا تھا۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں سے انہیں عشق کب ہوا وہ خود بھی جان نہ پائے۔ احان خان اور اروبا دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے مگر کبھی اظہار نہیں کر سکے۔ اس لڑائی کے بعد وہ چاروں کینٹین میں آ کر بیٹھے۔ ان دونوں کا تو غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ احان ابیحہ کے پاس بیٹھا اور اپنی بہن کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ احان کے لہجے میں بے بسی اور خوف تھا۔ ابیحہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ پریشان مت ہوں۔ احان نے ایک نظر عمیر کو دیکھا جو اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمیر، بات مت کر مجھ سے۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے گھور رہا تھا۔ اروبا نے ایک نظر ابیحہ کو دیکھا، دوسری نظر اپنے بھائی کو۔ اس نے احان کو اشارہ کیا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلے گی۔ احان اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ ابیحہ نے ایک نظر عمیر کو دیکھا۔ شکریہ، آپ نے میری حفاظت کی۔
اس کی آواز پر عمیر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ سچ میں تمہارا منگیتر تھا اور تم اسے پسند کرتی ہو؟ اس نے ایک ایک لفظ ٹھنڈے لہجے میں ابیحہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ابیحہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسے ہی رشتے بنتے ہیں۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی کسی کے منگیتر بنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد جوانی میں شرابی اور زانی ہی کیوں نہ بن جائے۔ ابیحہ کی آواز بھیگی اور عمیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساری زندگی تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں مگر محرم بن کر۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ابیحہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ احان اور عروبہ ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے بھائی ابیحہ کو پسند کرتے ہیں، اور احان نے بے یقینی سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو کوئی بات کر رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابیحہ کے دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ میں نے کب کہا ابیحہ کرتی ہے؟ میں نے کہا بھائی کرتے ہیں۔ احان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ نے اسے بتایا؟ اور احان اس کی بات پر شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ نہیں نا، جو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں نا وہی وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ دونوں ہی اپنی اپنی فیلنگز دل میں چھپا رہے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ہی دوست کی بہن سے محبت کر کے دوست کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر احان سر جھکا گیا، کیونکہ یہی سچ تھا۔ عروبہ نے احان کے جھکے سر کو دیکھا۔ آپ کب اپنے بابا سے بات کریں گے؟ خالدہ آپا میرا رشتہ اپنے دیور کے لیے لے کر آنے والی ہیں۔ اس کی بات پر احان کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ آپ نے کیا مجھے صرف وقت گزاری کے لیے محبت کا اظہار کیا تھا یا شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ احان کے دل میں اندر تک کچھ زخمی ہوا۔ وہ عروبہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا جہاں آنسو چلک رہے تھے، اور وہ تڑپ ہی اٹھا۔ عروبہ میں اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ عروبہ نے سر جھکا لیا۔ احان اگر آپ کا ارادہ صرف وقت گزارنا ہے تو براہ راست کہہ دے، میں برداشت کر لوں گی، مگر یہ انتظار، یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ احان نے ایک گہری سانس لی اور عروبہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں عروبہ، یہ وقت گزاری نہیں ہے، میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ بس عمیر میرا جگری دوست ہے، اس کی بہن سے محبت کیا، مجھے لگتا ہے یہ غداری ہے، مگر آج سمجھ گیا کہ محبت غداری نہیں ہوتی۔ عروبہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو آج شامی بابا سے بات کروں گا، تمہارا رشتہ ہونے نہیں دوں گا، تم صرف میری ہوگی۔ وہ ابیحہ کی جانب بڑھ گیا اور عروبہ بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ دوسری طرف اب تک ابیحہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ بتاؤ نا کیا جواب تمہارا؟ میں ساری زندگی تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں مگر محرم بن کر۔ ابیحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی اس کے اظہار سے۔ عمیر نے آہستہ سے کہا، ابیحہ اگر تم اجازت دو تو میں احان سے بات کروں۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں داؤد کی ہیزل آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی آپ اچھے لگتے ہیں مگر لالا سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ عمیر مسکرایا۔ پہلی بار اس دن۔ تو ٹھیک ہے، آج سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ زید خان گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سوجا ہوا تھا، ناک سے خون کے دھبے صاف نہیں ہوئے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے بولا، ابیحہ تم نے مجھے ذلیل کروایا، اپنے تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گا۔ اب تمہارے باپ کے بھانجے ہونے کا فائدہ اٹھاؤں گا، تمہاری زندگی اجاڑ کر رہوں گا۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ اب ابیحہ کے پیچھے دو شیر کھڑے تھے، احان اور عمیر۔ اتنے نے احان اس کے پاس پہنچا۔ چلو چلیں۔ ابیحہ نے سر اٹھایا اور اپنا بیگ پکڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمیر خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ عروبہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ ابیحہ کو پسند کرتے ہیں؟ مگر دوسری طرف خاموشی اقرار ہوتی ہے، مگر عمیر تو اب تک اس سمت ہی دیکھ رہا تھا جدھر وہ دونوں بہن بھائی غائب ہوئے تھے۔ عروبہ نے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اگر اسے دیکھنا بند ہو گیا ہو تو میری بات سن لیں۔ ہاں بولو۔ عروبہ نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور آخر اپنے بھائی کے سامنے اعتراف کرنے کے لیے لب کھول ہی لیے۔ بھائی، مجھے خالدہ آپا کے دیور سے شادی نہیں کرنی، اور اگر آپ نے میری شادی کروانی ہے نا تو آپ اپنے دوست سے کروا دیں۔ عروبہ نظریں جھکا گئی۔ عمیر نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ اور عروبہ نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا جس نے کوئی غصہ نہ کیا۔ عروبہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے اعتراف کریں گے تو آپ انہیں غلط سمجھیں گے، جیسے آپ کو لگتا ہے ابیحہ کے حوالے سے۔
عمیر احسان نے اپنی بہن کو اتنا کانفیڈنٹ اور سیلف انڈیپینڈنٹ بنایا تھا کہ وہ اس سے ہر بات کھل کر کہہ دیتی تھی، بہت ہی کوئی کمینہ ہے، اسے آنے دو، کل میں اس کا منہ توڑوں گا۔ جب محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تو کی ہی کیوں ہے؟ اچھا، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اور عمیر نے اپنی بہن کو گھورا۔ اروبا اس کے گھورنے پر مسکرا دی۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تم چاہتی ہو۔ اروبا کو اپنے بھائی پر ڈھیروں پیار آیا۔ یہ خان حویلی کا منظر تھا۔ سردار نوید خان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا 24 سالہ احان خان، اسی سے چھوٹا 23 سالہ احیان خان اور سب سے چھوٹی 20 سالہ ابیحہ فاطمہ۔ سردار نوید خان اپنے گاؤں کے سردار تھے۔ ان کی حویلی بہت خوبصورت اور بہت بڑی تھی۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے احان خان پر بہت ناز تھا۔ ان کے خیال سے احان خان ان کا واحد سہارا تھا اور بہت قابل بھی تھا۔ اکثر وہ احان کو احیان پر فوقیت دیتے تھے اور یہی چیز احیان خان کا خون کھلا دیتی تھی۔ اسے اپنے باپ کا یہ دوگلا رویہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا بھاگی قسم کا انسان بن گیا۔ اس وقت احان اپنے باپ کے سامنے بیٹھا انہیں آج ہوا سارا واقعہ بتا چکا تھا اور اروبا کے بارے میں بھی ان کے گوش و گزار کر چکا تھا۔ آقا جان کا دماغ کسی گہری سوچ کا شکار تھا۔ خالدہ بیگم ملکوں کی بہو تھی اور ان کے سسر کے ساتھ آقا جان کا 36 کا آنکڑا تھا۔ ایک کام کرو احان، اس لڑکی سے نکاح کر کے حویلی لے آؤ۔ اور احان حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہ آئے یہ بات اس کے باپ سردار نوید خان نے کہی ہے۔ بابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور آقا جان مسکرائے۔ میں اس ملک کو مات دینا چاہتا ہوں، اس کا بیٹا بہت اکڑ رہا ہے نا، تو بس چھین لو اس لڑکی کو۔ احان کو اپنے باپ کی سیاست سے کیا لینا دینا، اسے تو بس اروبا چاہیے تھی۔ وہ سر ہلاتا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا جب آقا جان کی آواز پر رکا۔ تم نے ابیحہ کے لیے اچھا فیصلہ کیا، زید خاندوں کو تو میں اچھے سے سبق سکھاؤں گا۔ اور وہ ان کی بات پر مسکرا دیا۔ اروبا ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی یہ سوچ کے اسے اندر تک مسرور کر چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ آغا جان اتنی آسانی سے مان جائیں گے، اور اپنے باپ کو آغا جان ہی کہتے تھے۔ وہ جلد سے جلد یہ خوشخبری اروبا اور عمیر احسان کو بتانا چاہتا تھا۔ ابھی تو اسے عمیر کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا تھا۔ وہ عمیر کی امپریشن سوچ رہا تھا، لیکن خیر وہ اس کا دوست تھا، اس کے دل کی بات بتائے گا تو عمیر سمجھ جائے گا۔ اگلے دن وہ چارہ یونیورسٹی بیٹھے تھے اور عمیر اسے گور رہا تھا۔ تو اگر میری بہن کے ہونے والے شوہر نہ ہوتے نا، میں تمہارا چہرہ بگاڑ دیتا۔ احان نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے عمیر گھر بڑھا گیا۔ ابیحہ اور اروبا تو بہت خوش تھی۔ میں بہت خوش ہوں، اب میری بھابھی بن جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے حویلی آ جائیں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ ان دونوں نے گردن موڑ کر ابیحہ کی طرف دیکھا۔ عمیر تو اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر ہی دیوانہ ہو گیا۔ عمیر نے اپنی بہن کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ ٹھیک ہے، نکاح آج ہی ہوگا، تو میں تمہاری محبت دوں گا تو ہی مجھے میری محبت ملے گی۔ وہ آخری بات احان کی طرح جھک کر بولا کہ احان دل کھول کر مسکرایا۔ عمیر نے فیصلہ سنا دیا اور پھر شام کو اروبا کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے بھائی کے بنا بابا اور خالدہ ابا کو بتائیے ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس وقت عمیر کے سامنے بیٹھی اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ نکاح تو کر چکی تھی، مگر اب بھی دل اندر سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ اور بڑی بہن کے خلاف جا کر یہ نکاح کر لیا تھا، لیکن سب سے بڑا سکون یہ تھا کہ اس کا بڑا بھائی عمیر اس کا سہارا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس بات نے ہی اروبا کو پرسکون کر دیا۔ فکر مت کرو، ان سب کو میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ اس نے اروبا کو اپنے ساتھ لگائے اسے حوصلہ دیا۔ کم سے کم وہ اس دن اروبا کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ اروبا بھی پرسکون ہوگی۔ پھر وہ ابیحہ اور احان کے ساتھ حویلی چلی گئی۔ عمیر احسان کی بہن اور باپ کو جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کافی واویلا مچایا، مگر عمیر احسان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ایسے کیسے کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح کر دیا تم نے؟ ایسے کیسے کیا عمیر؟ خالدہ آپا تو غصے سے پھٹ پڑی۔ وہ بالغ ہے، اپنی مرضی میں آزاد ہے، اس نے جہاں چاہا میں نے اس کی شادی کروا دی، اور بہتر ہوگا کہ اس بارے میں گھر میں مزید کسی قسم کی کوئی بحث نہ کی جائے۔ آپ کے دیور سے شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی، اور میں اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔
جو مجھے بہتر لگا میں نے کروا دیا، بہتر ہوگا آپ اپنے دیور کو سمجھا دیں۔ عمیر احسان نے گویا بحث ہی ختم کر دی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے جبکہ آہان گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ نکاح کے 2 دن کے بعد کی بات تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کافی شاپ پر موجود تھے۔ عمیر پریشان سے بیٹھا تھا جبکہ آہان اس کی نسبت کچھ پرسکون تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں 4 سال تک انتظار کروں جب تک ابیہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی؟ عمیر احسان کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا۔ آہان نے اسفات میں سر ہلایا۔ بالکل، وہ پہلے پڑھنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی اس کی شادی کی جائے گی۔ فی الحال میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بات تو نہیں کی، لیکن میں عنقریب بات کرنے کے بارے میں سوچ رکھتا ہوں۔ آہان کا سکون قابل دید تھا اور عمیر کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے مجھے ایک بار کہا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو، میں نے اسی دن تمہارا نکاح کروا دیا، اور اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں 4 سال تک انتظار کروں؟ واہ، کیا ہی پھل دیا ہے مجھے میری محبت کا۔ عمیر بیزاریت سے دانت پیس کر ایک ایک لفظ ادا کرتا چلا گیا۔ آہان نے بہت مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کرنے کی کوشش کی، اور اس چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر عمیر کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ تم جیسا دوست خدا کسی کو نہ دے۔ اپنا غصہ اندر ہی اندر دباتے وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ مزید آہان کی کوئی بحث سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور آہان جو اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا اسے اس طرح غصے میں جاتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ارے یار بات تو سنو! وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر عمیر ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بنا اس کی پرواہ کیے زن سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آہان جانتا تھا اس کو غصہ ایسا ہی ہے، کچھ دن تک وہ غصے میں رہے گا، پھر اس کو غصہ اتر جائے گا۔ وہ تھے ہی ایسے جگری یار، دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ دونوں کا اسکول کے زمانے سے ساتھ تھا، ایک دوسرے کے بنا گزارا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بس کچھ گھنٹے ہی ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے تھے، پھر دوبارہ وہ ایک ہو جاتے تھے۔ رات کا وقت تھا، خان حویلی پر بھی رات اتر آئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ابیہ کی آواز آئی، آ جائیں۔ تو وہ اندر داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے ابیہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ آہان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ابیہ کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تو وہ آہان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ ان میں چاند کی چمکتی ہوئی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ خاندانی آنکھیں تھی جو ابیہ کو اپنے ددھیال والوں سے ملی تھی۔ آہان کی آنکھیں کالی تھی۔ اس حویلی میں صرف ابیہ ہی ایسی تھی جس کی آنکھیں اوشن بلو تھی، اور اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی ہیپنوٹائز ہو سکتا تھا۔ ارے لالا، آئیں! ابیہ کی آواز سے وہ ہوش میں اور محبت بھری نظر بہن پر ڈالی۔ پھر اس کے پاس بیڈ پر آخری بیٹھا تو ابیہ نے اپنی ساری کتابیں جلدی سے بیڈ سے اٹھائیں اور انہیں سمیٹنے لگی۔ میرے بچہ کیا کر رہے ہیں؟ آہان نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں ٹیسٹ سیشن چل رہے تھے۔ اچھا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ابیہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ اپنا چہرہ جھکا کر کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں عمیر کیسا لگتا ہے؟ آہان نے جانچتی نظروں سے ابیہ کو دیکھتے سوال کیا۔ ابیہ جو کتابیں بند کر رہی تھی اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ اسے شاید آہان سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آہان کو دیکھا۔ آہان اس کی آنکھوں میں تاپ حیرت دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ اس کی آنکھوں کی حیرانی دیکھ کر آہان نے کندھے اچکائے۔ ابیہ ہوش میں پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، یہ شاید وہ اپنے اضطراب کو اندر ہی اندر چھپا رہی تھی۔ تمہارے دل میں جو بھی بات ہے مجھے بتا سکتی ہے، کیونکہ عمیر تمہیں پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دوں، لیکن جب تک تم نہیں چاہو گی میں ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری بہن نہیں بیٹی ہو، اور تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ تم زیادہ سمجھتی ہو۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری پسند پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔ وہ نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا، اور ابیہ نے حیرت سے آہان کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں بہن کے لیے محبت تھی، مان تھا، امید تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے برجستہ سوال پر آہان مسکرایا۔ اس نے ایک بار نہیں یہ کہا کہ وہ کیا چاہتی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، تم کیا چاہتی ہو وہ امپورٹنٹ ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں اسے چھوڑ دو۔ وہ دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی بہن کو بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اس کا ہر لاڈ اٹھاتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ آہان سے زیادہ آہان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں لالا،
ہمارے خاندان میں خاص کر کے بیٹیاں محبتوں کے چکر میں نہیں پڑتی، اگر پڑ جائے تو یہ ان کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی مجھے وہ اچھا لگتا ہے یا نہیں، میں انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن بس چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ایسا مرد آئے جو بھرے مجمع میں مجھے عزت دینا جانتا ہو، نہ کہ زید خان جیسا جو بڑے مجمع میں میرے کردار کے برخدشے اڑا دے۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر ایسا ہو جو مجھے عزت دے سکے، ایسا نہیں جو میری عزت نہ کرے، کم سے کم وہ مجھے سمجھے، وہ جیسا بھی ہو بس میرا احساس کرنے والا ہو، اسے عورت کی عزت کرنا آتی ہو، وہ عورت کی انسان سمجھے، نہ کہ کوئی زر خرید غلام، وہ مجھے پروٹیکٹ کرنا اچھے سے جانتا ہو۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا، اس کی آواز کا سحر ٹوٹ گیا، اپنے دل کی ساری بات اپنے بھائی کو بتا چکی تھی۔ بات کے آخر میں آہان فخر مسکرایا، اور یقین جانے یہ ساری خوبیاں عمیر احسان میں بہت اچھی طرح سے ہیں، تم سوچ لو، جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ آہان نے ساری بات سمیٹ دی۔ کچھ دیر وہ ابیحہ کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ اس سے پہلے وہ ڈور نوب پر ہاتھ رکھ کر ہینڈل کو گھماتا، ابیحہ کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں چاہتی ہوں میری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ جہاں چاہیں گے میں شادی کر لوں گی، مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، آپ میرے لیے بہترین انسان کا انتخاب کریں گے۔ ابیحہ کی آواز نے آہان کے قدم روک دیا، وہ واپس پلٹا، چہرے پر اب بھی مسکان تھی۔ یقین جانا میرا فیصلہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ واپس ابیحہ تک آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور ابیحہ کی آنکھوں میں تشکر سے نمی چمکی، جو خدا نے اسے اتنا اچھا بھائی دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور ابیحہ کی آنکھوں کے سامنے عمیر احسان کا چہرہ ایک پل کے لیے گھوما۔ اس کی صحت زیادہ شخصیت سے ایسی تھی، کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ آج پہلی بار ابیحہ نے اسے اس نظریے سے سوچا تھا، چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو عروبہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آہان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، وہ اپنے دھیان میں مصروف تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس پہنچا، پھر پیچھے سے اسے اپنے حصان میں لے لیا، اور عروبہ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ کی، لیکن خوف کی برقرار رکھنا بھی ضروری تھا۔ وقت مل گیا آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی تھی اور اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ آہان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اس نے عروبہ کے ماتھے پر لب رکھے، لیکن دوسری طرف وہ ہنوز غصے میں تھی۔ تو یاد آ گیا آپ کو، آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے، اس حویلی میں بھی رہتی ہوں، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، خوفگی سے کہتے ہوئے اس کے حساس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آہان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ نکاح کے بعد کچھ زمینوں کے مسئلے آ گئے تھے، اس لیے وہ آگا جان کے ساتھ ان کو حل کروانے میں لگ گیا۔ اس طرح وہ عروبہ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا، اور 2 دن سے عروبہ کا منہ اس لیے لٹکا ہوا تھا تو میری بیگم مجھ سے ناراض ہے۔ آہان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑے، سے اپنے سینے میں سمایا۔ بات مت کرے مجھ سے، میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں؟ وہ دوبارہ اس کے حساس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ آہان نے جان بوجھ کر چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سجائے۔ تو یعنی بہت زیادہ غصہ ہے؟ محبت سے کہتے وہ بنا عروبہ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے سے باہوں میں اٹھا چکا تھا، اور عروبہ تو اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ تو چلو آج تمہارے سارے شکوے دور کرتا ہوں۔ آنکھ فنک کرتا وہ شرارت سے مسکرایا تھا، اور عروبہ شرم سے دخری ہوگی، اس کے حسان میں بری طرح مچلنے لگی، لیکن شاید اب آہان اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اسی لیے بیڈ پر آیا اور اس کے ساتھ بعد کمرے کی ساری لائٹس بند کرتا اس پر سایہ افغن ہوا، اور عروبہ بھی ساری ناراضگی بھول کر اس کی محبت میں کھو گئی تھی۔ عمیر احسان کا غصہ 2 دن میں ہی اتر چکا تھا۔ وہ دونوں آج ایک بار پھر ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آہان اسے ابیحہ کی مرضی بتا چکا تھا، اور عمیر اداس بیٹھا تھا۔ فکر مت کرو، تمہاری امانت ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جانے دو، پھر جب تم چاہو گے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ آہان اس دن کے مقابلے میں آج ریزرو تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ عمیر احسان نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو آہان خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میری زبان پر یقین نہیں ہے؟ آہان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یقین ہے، لیکن میرا دل پرسکون نہیں ہو رہا، اس لیے کہتا ہوں وعدہ کرو۔ اپنی کیفیت بتاتا کہ شدید مضطرب تھا۔ آہان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ عمیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، وعدہ۔ اب خوش؟ اور وہ واقعی عمیر ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا آہان خان مر تو جائے گا، لیکن اپنا وعدہ وفا ضرور کرے گا۔ اب اسے بس انتظار تھا ان 4 سالوں کے گزرنے کا۔ وہ بے صبری سے انتظار کرنے والا تھا، کب ابیحہ فاطمہ کی پڑھائی مکمل ہوگی، کب وہ اس سے شادی کر سکے گا۔ یقیناً یہ 4 سال انتظار کی سولی پر لٹکنے والا تھا۔ ابھی عمیر احسان کو اپنی محبت میں بہت ساری قربانیاں دینی تھی۔
وقت اپنے پنکھ پھیلائے اور اڑی جا رہا تھا۔ اروبا کو حویلی میں آئے 4 سال ہو گئے۔ اس کا ایک 3 سال کا بیٹا شاویز بھی تھا۔ آقا جان کو اتنی فرما بردار بہو ملی کہ وہ آہان کی پسند سے بہت خوش ہوئے۔ آہان خان کا بھی ایک 3 سالہ بیٹا عامر تھا۔ آقا جان کو وہ دونوں بہت عزیز تھے، مگر ان کو پوتی کی خواہش تھی۔ انہیں بیٹوں سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابیہا اس حویلی کی جان تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ گراؤنڈ کے سنسان گوشے میں بیٹھی 24 سالہ ابیہا اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں پڑھ رہی تھی جب زید اس کے پاس آیا۔ وہ 4 سال سے غائب تھا۔ اس وقت ابیہا اکیلی تھی، یا کوئی اسے بچانے والا نہ تھا۔ ابیہا کے پاس آیا اور اپنے لہجے میں گھبراہٹ شامل کی۔ ابیہا، آہان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور ابیہا فاطمہ کو لگا کسی نے اس کی سانس چھین لی ہو۔ وہ فوراً اٹھی۔ آؤ میں تمہیں لینا ہے، مجھے آقا جان نے بھیجا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسی لیے گاڑی تک آیا اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر یونیورسٹی سے نکل گئی۔ عمیر احسان جو اپنے کسی کام سے واپس آ رہا تھا، اس نے سڑک پر ابیہا کو زید کے ساتھ جاتا دیکھا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گاڑی لگا چکا تھا۔ ابیہا سارا راستہ روتی رہی۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا اور وہ غائب دماغی سے گاڑی سے اتر گئی، مگر سامنے کسی انجان جگہ کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ وہ فوراً اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ زید ایک کی جست میں اس تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ آج نہیں، آج تو میں تمہارے تارے پر کاٹوں گا۔ بہت باپردہ بنی پھرتی ہو، چلو تمہارا پردہ اتارا جائے۔ وہ آنکھوں میں ہوت لیے اسے گھور رہا تھا اور ابیہا کا سانس رک گیا۔ اس نے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ چھوڑو، کوئی ہے، بچاؤ! وہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ وہ اسے اندر لا چکا تھا۔ جب عمیر احسان بھاگتا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آیا اور زید کو سوچے سمجھنے کا موقع دیے بنا وہ اس کی کمر میں لات مار چکا تھا۔ وہ دور جا گرا اور ابیہا خوفزدہ ہوتی فوراً عمیر کے پاس بھاگی اور وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ عمیر نے اسے نفرت سے گھورا۔ ہمت کیسے بھی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا اس پر گندی نظر ڈالو گی اور یہ عمیر احسان دیکھ کر رہ جائے گا؟ وہ بولا نہیں تھا، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ زید زمین سے اٹھا اور اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا۔ ابیہا خوفزدہ سی ایک سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ عمیر ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا، ایک ہاتھ سے اس کا گریبان دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر پے دھر پے مکے مارتا گیا۔ اس کے اندر تو آگ لگی تھی جیسے کسی نے جسم میں تنگاریاں بھڑکا دی ہوں۔ یہ سوچ ہی اس کا حلق چلا رہی تھی کہ زید خان نے اس کا عشق، اس کی محبت پر گندی نظریں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو عمیر احسان زندہ چھوڑے؟ کم سے کم یہ ممکن نہیں تھا۔ اگلے 10 منٹ تک عمیر احسان نے اس کا سر دیوار میں مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ خود پر ضبط کرتا ہوا ابیہا کی طرف پلٹا جو ایک دیوار کے ساتھ کھڑی سکڑی سمٹی خوفزدہ نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس ابیہا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی تک لایا۔ تمہارا دماغ کیا گھاس چڑھنے گیا ہوا تھا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا اور کیا منہ اٹھا کر کسی بھی انسان کے ساتھ چل پڑو گی؟ اور وہ غصے سے ابیہا پر برس رہا تھا اور ابیہا بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں تھی، مگر پھر بھی بہتے جا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا اگر میں یہاں وقت رہتے نہ آتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو شکر تھا میں نے یونیورسٹی میں تمہیں دیکھ لیا تھا۔ عمیر کو اتنا غصہ تھا کہ شاید اس وقت ابیہا کو ایک تھپڑ مار دیتا۔ تو اس نے کہا کہ لالا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے بس۔ آدھی ادھوری بات وہ ٹوٹے فکرے میں بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج پہلی بار عمیر کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا اور اس کا رونا عمیر کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح بجا۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا گاڑی کی طرف پلٹا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا، گھوم کر دوسری طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو اس فارم ہاؤس سے باہر نکالا۔ اس نے راستے میں ہی آہان کو فون کیا اور اسے حویلی لے آیا۔ اس وقت وہ سب مردان خانے میں بیٹھے تھے۔ وہ آقا جان سے ابیہا کا ہاتھ مانگ چکا تھا۔ آیان تو بڑا کو تھا، ہاں بہن تم لوگوں کے خاندان کی بہو کبھی نہیں بنے گی، اور آقا جان نے بھی انکار کر دیا۔ وہ اس احسان اور ملک خاندان سے کتنی نفرت کرتے تھے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ عمیر کو لگا جیسے اسے قتل کی سزا سنا رہے ہوں، اس کے دل کا قتل کر رہے ہوں۔ اس نے بے بسی سے آہان کی طرف دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عمیر ضد سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، مگر آقا جان اپنی بات سے 1 انچ نہ ہٹے اور عمیر ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے باہر نکل گیا۔ آہان کو سمجھ نہ آئی کہ آقا جان نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ آقا جان کو منا سکے، لیکن آقا جان اپنی ضد کے پکے تھے۔
اس فیصلے سے 1 انچ نہ ہلے تو وہیں دوسری طرف عمیر چلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ابیہا کے بنا تو کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی دسترس سے بہت دور نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور شاید عمیر اس غم میں مر ہی جاتا، اس لیے اب احان کو ہی کچھ کرنا تھا، کیونکہ ایک وقت میں عمیر نے اسے اس کی محبت دی تھی اور اب احان کا وقت تھا اس کا احسان اتارنے کا۔ 2 دن تک اس نے آغا جان کا برین واش کیا اور ابیہا کو لندن بھجوانے پر راضی کر دیا۔ اس کی حفاظت اور پڑھائی کا سہارا لے کر آغا جان کو منایا، اور آغا جان مان کے احان اسے خود ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا، مگر اسے چھوڑ کر نہیں آیا، اس کا نکاح عمیر سے کروا کر اس کے حوالے کر چکا تھا۔ لالا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ آقا جان سے چوری چھپے نکاح کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجھے خاص ہی نہیں سمجھتے یا اپنی خوشیوں میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ابیہا نے بے بسی سے چہرہ جھکاتے ہوئے احان سے شکوہ کیا تو احان مدھم سا مسکرایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب تک آقا جان کو پتہ چلے گا تب تک سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ احان نے یہ الفاظ کیے اور وہ دونوں آخری بار ایئرپورٹ پر ملے اور پھر جدا ہو گئے۔ کون جانتا تھا جب آقا جان کو پتہ چلے گا تب تک ایک قیامت آ چکی ہوگی۔ 1 سال مزید گزر گیا۔ اللہ پاک نے احان کو ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ وہ حویلی کی سب سے پہلی اور بڑی پوتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت اوشن بلو تھی۔ عروبہ بیگم کا رتبہ بیٹی کی ماں بننے کے بعد آغا جان کی نظروں میں مزید بڑھ گیا، تو وہیں دوسری طرف ابیہا اور عمیر بھی ایک بیٹی کے ماں باپ بن گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ابیہا کی طرح اوشن بلو تھی۔ اس گزرے 1 سال میں عمیر اور احسان نے اپنی محبت سے یہ ثابت کیا کہ اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو عزت دے، بڑے مجمع میں اس کا محافظ ہو، نہ کہ وہ مرد جو عورت کی عزت دار کرے اور بڑے مجمع میں اس کے کردار کے برخط سے اڑائے۔ اور ابیہا تو اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس 1 سال میں عمیر نے اسے خوش رکھا تھا کہ شاید اب ابیہا اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ احان نے غور کیا کہ عروبہ کافی پریشان رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کا دھیان بھی بٹتا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ عروبہ سے اس کی وجہ پوچھے گا، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ عروبہ اس وقت دوہری مصیبت اور ٹینشن کا شکار تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس حویلی میں آنے کے بعد اس کے سر پر مصیبتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ احان اور عروبہ دوسرے فلور کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی بات پر بحث کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور یہ منظر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایان خان نے نفرت سے دیکھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اتنی زور سے واز سے پھینکا جیسے واز کو توڑ کر اپنا سارا غصہ اتار دے گا۔ غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا، کرسی جھولنے لگی۔ کمرے میں کھڑ کھڑ کی آواز آنی شروع ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کی اسکرین پر بہت سارے منظر نمایاں ہوئے۔ دیکھو، احان سے کچھ سیکھو، کتنے اچھے نمبر لایا ہے۔ کہیں دور سے کانوں میں آغا جان کی آواز پڑی۔ ایان خان نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ لی۔ ایک منظر ہٹا تو دوسرا منظر ابھرا۔ تم کب تک اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہو گے؟ احان سے کچھ سیکھو، کتنا فرما بردار ہے۔ آغا جان اسے ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا میری گدی کا اگلا وارث احان ہی ہوگا، اور احان کے بعد اس کا بیٹا۔ ہر طرف سے آغا جان کی آواز کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں میں صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ احان یہ، احان وہ، احان 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 وہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ؟ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سب کہتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ قدم قدم چلتا اپنے کمرے کی ایک دیوار تک آیا جہاں پر فیملی فوٹو لگی تھی۔ احان خان کے ساتھ وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ ایان خان کا غصہ کافی ٹھنڈا ہو گیا۔ نہایت حقارت سے اس تصویر کو دیکھا جس میں احان خان مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ خوبصورت آنکھیں جس میں ساری دنیا فتح کر لینے کی جستجو سی۔ تمہاری وجہ سے مجھے ہمیشہ ڈیگریڈ کیا جانے لگا۔ تم نے مجھ سے زندگی میں سب کچھ چھینا۔ جب تک تم زندہ ہو کبھی آغا جان کو میں نظر نہیں آؤں گا۔ انہیں تو بس تمہارا ہنر، تمہاری ذہانت نظر آتی ہے۔ تم نے مجھ سے ہر چیز چھین لی، یہاں تک کہ میری محبت بھی۔ تم بھائی نہیں ہو، تم میرے دشمن ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے احان خان۔ اپنے ہاتھ سے اس تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے عروبہ احسان کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ بہت خوبصورت تھی۔ کرسٹل براؤن آنکھیں، دودھیا سفید جلد، خوبصورت گلابی گال،
کیوٹ سی ناپ وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی، مگر آیان کی یہ محبت انا میں تب بدلی جب عروبہ احسان نے احان خان سے شادی کی۔ وہ آیان خان سے نہیں، احان خان سے محبت کرتی تھی۔ یہی چیز اس شخص کی غارت پر بہت گاڑی وار کر گئی۔ میں نے کہا تھا میری ہو جاؤ، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، مگر تم نے کیا کہا کہ تم تھوکتی ہو میرے چہرے پر۔ آیان خان کی وہ آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے محبت چمکی تھی، اب وہی آنکھیں شفافیت اختیار کر چکی تھی۔ آنکھیں بند کیے واپس کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا، ماضی کھلی کتاب کی طرح کھلا۔ اس نے پہلی بار عروبہ کی یونیورسٹی میں دیکھا تھا، کب پسند، محبت اور عشق جنون میں بدلی پتہ نہ چلا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ آغا جان سے بات کرے گا اور اپنی پسندیدہ عورت سے ہی شادی کرے گا، مگر شاید اس کی قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے آغا جان نے اسے کسی کام کے لیے دوسرے شہر بھیجا، وہ بھی خوشی خوشی چلا گیا۔ آغا جان کی نظروں میں اپنے نمبر بھی تو بڑھانے تھے، مگر جب 2 ہفتوں کے بعد واپس آیا تو پتہ چلا احان خان نکاح کر کے اپنی بیوی کو حویلی لا چکا ہے، اور اس کی بیوی کوئی اور نہیں، عروبہ احسان تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی ماں، بہن، بھائی اور عروبہ بیٹھے تھے، اور عروبہ کو حویلی میں دیکھ کر کافی حیران ہو۔ ارے آؤ ایان، اپنی بھابھی سے ملو، دیکھو تمہارا بھائی تو نکاح کر کے اپنی بیوی کو حویلی لا چکا، اس کی ماں نے محبت سے کہا، لیکن آیان خان پر وہ سچ تو بجلی بن کر گرا۔ اس کا دل چاہا پوری دنیا تباہ کر دے، صرف 2 ہفتے اپنے باپ کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ساری ہستی تباہ کر گیا۔ اس کا سکون لمحوں میں غارت ہوا، ایسا لگا جیسے احان خان نے اس کے جسم سے روح کھینچ کر جدا کر دی ہو۔ اور اس سے بڑا دھچکا تو تب لگا جب اسے پتہ چلا آغا جان نے خود احان خان کو نکاح کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس دن سے احان خان سے جو نفرت تھی وہ 10 گنا بڑھ گئی۔ کیوں آخر کیوں تم مجھ سے میری ہر پسندیدہ چیز چھین لیتے ہو، چاہے وہ میری پسند کی گاڑی ہو یا میری پسند کی عورت؟ میں تمہیں تباہ کر دوں گا احان خان، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر کی ہے، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا۔ اس دن اپنے کمرے میں توڑ پھوڑ کیے وہ خود سے عہد کر چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد اسے موقع ملا تو عروبہ دوسرے فلور پر اکیلی نظر آئی تو وہ اس کے سامنے گیا۔ اسے دیکھ کر رسمی سا مسکرائی تھی، کافی خوش نظر آ رہی ہو، لگتا ہے بہت خوش ہو اس نکاح سے، اس نے طنز میں ڈوبے لہجے میں پوچھا۔ عروبہ ان سب سے بے خبر مسکرائی، بالکل خوش کیوں نہیں ہوں گی، آخر جب زندگی میں سب سے زیادہ جس شخص کو چاہا اس کی بیوی بن جانا یہ تو رشک کا مقام ہے۔ اس اعتراف سے آیان خان کو لگا کسی نے اسے آسمان سے زمین پر دھکا دے دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دگنی ہوئی۔ آخر ایسا بھی کیا ہے اس احان خان نے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ اچانک اس کے قریب آتے کسی دیوانے کی طرح بولا کہ عروبہ احسان کے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ بے یقینی سے اسے دیکھتی وہ پیچھے ہوئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، ارے بڑی بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے، تم مجھ سے ایسی بیہودہ باتیں کرے ہو؟ اگر تم نے آئندہ ایسی بکواس کی تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، دور رہنا مجھ سے۔ وہ غصے سے وارن کیے اپنے کمرے میں غائب ہوگی، مگر آیان خان کی تو انا کچل دی گئی تھی۔ احان خان سے نفرت کا گراف مزید بڑھ گیا۔ دوسری طرف عروبہ نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو، مگر عروبہ کہاں جانتی تھی کہ وہ جہاں امن لانا چاہتی ہے وہاں تو نفرت کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آغا جان نے کچھ عرصے کے بعد آیان خان کی شادی اپنی بھتیجے سے کروا دی، مگر آیان خان کو ہر حال میں عروبہ احسان ہی چاہیے تھی۔ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، لیکن آغا جان کے سامنے وہ انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے شادی تو کر چکا تھا، لیکن اسے وہ اپنی بیوی ذرا سی بھی پسند نہیں تھی۔ دل و دماغ میں تو عروبہ کا بھوت سوار تھا۔ انا پرست مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر عورت انہیں منع کرتی تو انہیں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی انا پر وار کر دیا ہو، پھر وہ حاکم بن جاتے ہیں اور عورت کو سزا دینے کی ہر ممکن کوشش کی اسے تباہ کرتے ہیں۔ ایسے مرد صرف ذہنی مریض ہوتے ہیں، جو اصل مرد ہوتا ہے وہ عورت کی ناک کو نہ ہی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ بات احیان خان کو کون سمجھا تھا؟ اسے تو عروبہ احسان چاہیے تھی۔ وہ اس حد تک گزر چکا کہ یہ بھی بھول گیا کہ ان دونوں کے درمیان عزت کا کوئی رشتہ بھی ہے۔ اسے ٹھکرا چکی تھی، اور یہ ٹھکرانا اس مرد کی مردانگی پر کسی وار کی طرح لگا تھا۔ وہ اپنی ساری وحشت اور درندگی جو احان اور عروبہ کو ایک ساتھ دیکھ کر ہوتی وہ علینا بیگم پر اتار دیتا، اس لیے وہ عورت جو باہر سب کے سامنے نارمل رہتی
وہ کمرے کی چار دیواری میں بہت ہی مصلوم تھی۔ ان دونوں کی شادی کو کچھ عرصہ ہوا جب آغا جان نے پوتی کی رٹ لگانی شروع کر دی تھی۔ انہیں ایک پوتی چاہیے تھی۔ ایان خان نے خود سے عہد کیا کہ وہ اگر ایک بیٹی کا باپ بن جائے تو آغا جان کی نظروں میں اس کا عہدہ زیادہ اونچا ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ارادے ہی غلط ہوں تو پھر اللہ پاک بھی اس انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایان خان کا پہلا بیٹا عامر ہوا تو وہیں کچھ ماہ بعد عروبہ نے شاہویز کو جنم دیا۔ آقا جان کا زیادہ پیار عامر کی طرف تھا، اس لیے ایان خان کو شاہویز سے کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہوئی، مگر عروبہ کو اپنا بنانے کی خواہش ابھی تک مری بھی نہیں تھی۔ ایک بار پھر عروبہ کو اکیلے دیکھ کر اس کا دل کمزور پڑا۔ میں ابھی بھی تمہیں کہہ رہا ہوں اسے شادی کر لو، بہت خوش رکھوں گا، طلاق لے لو، سہان سے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے سامنے آ کر دوبارہ زہر اگلنے لگا۔ اس بار عروبہ اپنا غصہ قابو نہیں کر سکی اور اس کا ہاتھ اٹھا اور ایان خان کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں اور تم ایسی بیہودہ بکواس کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ اب تو کچھ شرم کر لو، تم ایک بیٹے کے باپ بن کے ہو، اور خبردار اگر آئندہ ایسی بکواس کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند کھرائے، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اسے ایک تھپڑ نے ایان خان کو زمین کے اندر تک دھنس دیا تھا۔ اس تھپڑ کا بدلہ میں تم سے تمہاری جان لے کر پورا کروں گا۔ تم نے اس آہان کی خاطر مجھ پر ہاتھ ڈال اٹھایا نا، اب دیکھنا تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں اس کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ عہد کر چکا تھا کہ اس عورت پر جان سے مار دے گا۔ کمرے میں دروازہ کھلنے کی آواز سے ایان خان ہوش میں آیا۔ ارینا چائے کا کپ لے کر اس کی طرف آ رہی تھی اور بنا کچھ کہے خاموشی سے وہ کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ عورت جو بظاہر سب کے سامنے نارمل رہتی تھی، وہ کمرے کی چار دیواری میں بہت ہی مصدوم تھی۔ عروبہ آہان کو آہان کی حرکت میں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ اس کا دل ڈرتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خاندان ٹوٹے اور بھائی بھائی سے جدا ہو۔ جانتی تھی آہان اس حرکت پر ایان کے ساتھ کافی سخت سلوک کرے گا اور بس امن و سکون کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات دل میں دبا کر رکھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کو کس کے ساتھ شیئر کرے۔ وہ جانتی تھی یہ آہان کو بتا دے، مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پورے 4 سال بعد عمیر احسان اور ربیہ واپس پاکستان آئے تھے۔ ویسے تو اس نے اپنا سارا بزنس لندن میں ہی سٹارٹ کر لیا تھا، لیکن والدین کی وفات کے بعد خالدہ آپا اور عمیر احسان کے ایک بڑا بھائی اور بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے خاندان میں جس کے حصے میں جو جائیداد جانی ہے اس کا بٹوارا ہو جائے، اس لیے انہوں نے عمیر کو بھی پاکستان بلا لیا تھا، اور آخر 4 سال بعد وہ دونوں واپس پاکستان آئے تھے۔ ان کی بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ تینوں احسان ہاؤس آئے، مگر جب وصیت کھلی تو عمیر صاحب کے نام کوئی جائیداد تھی ہی نہیں۔ انہیں خاص کوئی فرق نہ پڑا، مگر ابیہ کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی اور اس کا چھٹا ماں چل رہا تھا۔ عمیر احسان اپنے بزنس کو لندن میں سیٹل کر چکے تھے، اس لیے انہیں خاص فرق نہ پڑا، مگر ابیہ سے کہاں برداشت ہوتا کہ اس کے شوہر کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ اس نے عمیر کو بتائے بنا وکیل سے رابطہ کیا۔ 2 ماہ میں وہ اصل وصیت ڈھونڈ چکی تھی جو ان کے فیملی لائر کے پاس پڑی تھی۔ یقیناً یہ عمیر احسان کے بڑے بھائی اور بھابھی کا کام تھا۔ وہ عمیر اور عروبہ کے حصے کی ساری جائیداد خود بٹورنا چاہتے تھے، اس لیے وصیت ہی بدل دی۔ ابیہ لائر کے آفس سے اصل وصیت کے ساتھ نکل رہی تھی جب سڑک پار کرتے ہوئے ایک گاڑی سے ہٹ کرتی بھاگی اور ابیہ سڑک پر دور جا گری۔ اس کے سر سے خون فوارے کی صورت بہہ رہا تھا۔ اسے اپنے بچے کی فکر لگ گئی۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں نوید خان کی گاڑی بھی ہجوم کو دیکھتے ہوئے سڑک پر رک گئی۔ ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ کسی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آقا جان کے دل میں عجیب خوف اور درد اٹھا۔ وہ گاڑی سے اتر کے ہجوم کو چیرتے ہوئے جیسے ہی لڑکی کے پاس پہنچے، اپنی بیٹی کو سڑک پر تڑپتا دیکھ کر ان کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگے۔ ابیہ اونچی آواز میں چیخے، بابا سائی میرا بچہ! وہ درد سے تڑپتی ہوئی چیخے، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ آغا جان کو کچھ سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ وہ فوراً ابیہ کو اٹھا کر وہ ہاسپٹل کی جانب بھاگے تھے۔ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں چکر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ آہان کو فون کیے وہ بلا چکے تھے۔ ابیہ کی حالت، اوپر سے اس کا ایکسیڈنٹ، تیسری بات اس کا پاکستان میں ہونا، یہ ساری باتیں آقا جان کے اعصابوں پر بم کی طرح پھوٹ رہی تھی، کیونکہ آہان انہیں پورا یقین دلا چکا تھا کہ ابیہ
لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کری اور اکثر وہ فون پر بات کر لیتے تھے، لیکن زیادہ بات احان ہی اس سے کرتا تھا۔ احان اور اروبا بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے، اس کے پیچھے عمیر احسان تھا اس کے ساتھ 3 سالہ بچی تھی جس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ وہ سارے پریشان کن صورتحال کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آقا جان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک غصے بھری نظر احان پر ڈالی۔ ذرا بتانا پسند کرو کہ کیا چل رہا ہے؟ وہ آہستہ آواز میں گرجے تھے۔ ان کا ضبط اتنا تھا کہ شاید وہ احان کی جان ہی لے لے، مگر بہت ضبط سے کھڑے تھے۔ بہت میں آپ کو سب بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت صورتحال ہی ایسی تھی۔ احان نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے سیدھی طرح بتاؤ احان خان۔ آقا جان غصے سے چیخے۔ پہلی بار انہیں احان پر اتنا غصہ آیا تھا۔ 4 سال پہلے میں نے ابیہ کو لندن اکیلے نہیں بھیجا تھا، اس کا نکاح عمر سے کروا دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی ان کے خاندان سے کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اسے رشتہ دینے سے منع کر دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ صرف اسی کے ساتھ محفوظ رہ سکتی، اس لیے میں نے اب اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ جب آقا جان کا وزنی ہاتھ اٹھا اور احان خان کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ اروبا اور عمیر کی آنکھیں پھٹنے کے قریب آئیں۔ انہیں آقا جان سے واقعی اس رویے کی امید نہیں تھی۔ آقا جان تو احان پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ ہاں جی، کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آقا جان اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو نے مجھے اتنا غیر سمجھا کہ میرے بنا ہی میری بیٹی کی شادی کروا دی۔ اسے گریبان سے پکڑے آقا جان نے ایک اور تھپڑ احان خان کے منہ پر دے مارا۔ احان جانتا تھا اس وقت وہ مجرم ہے، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ میں نے فوراً اپنی چھوٹی بیٹی سمل کا اروبا کے حوالے کیا اور اندر کی طرف بھاگا تھا۔ آئی سی یو کے باہر اس نے ابیہ کو دیکھا۔ اندر وہ پٹیوں میں جکڑی پڑی تھی، اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس وقت آپریشن کر رہے تھے اور شیشے سے صرف اتنا ہی دیکھ پایا۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے لال ہو گئی۔ دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے، ساری دنیا تباہ کر دے۔ وہ ابیہ کے بنا ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آقا جان احان کو چھوڑ کر اب ایک سائڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ احان نے بے بسی سے اروبا کی طرف دیکھا۔ اروبا اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آقا جان کے پاس گیا، ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بابا، میں جانتا ہوں آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس دشمنی کی وجہ سے اپنے بچوں کو ان سب میں گھسیٹے۔ میں جانتا ہوں مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں عمیر کی پھپھو کو پسند کرتے تھے، وہ الگ بات ہے۔ عمیر کے دادا اور عمیر کے بابا نے آپ کو رشتہ نہیں دیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی سزا عمیر یا ہماری ابیہ کاٹے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر یہ سب دشمنیاں بھول جائیں اور معاف کر دیں۔ ہماری ابیہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ اپنی نفرت کا؟ احان نے تڑپتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا اور آقا جان کی روح کپ کپا اٹھی۔ احان کی باتوں میں سچائی تھی اور آقا جان کا احساس انہوں نے سالوں فضول دشمنی میں ضائع کر دیا۔ ان کی قسمت میں جو عورت تھی خدا نے وہی دی۔ ہاں، وہ الگ بات تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے اور وہ عمیر احسان کی پھپھو تھی۔ اس لیے تو انہیں اس خاندان سے اتنی نفرت تھی، کیونکہ احسان خاندان نے اس عورت کا ہاتھ سردار نوید خان کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے ملک خاندان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس لیے تو انہوں نے احان سے کہا کہ اروبا کو ملک خاندان سے چھین لو، کبھی بھی اسے ان کی بہو نہ بننے دینا۔ آقا جان چاہتے تھے کہ جیسے انہوں نے محسوس کیا ملک خاندان بھی ویسا ہی محسوس کرے، لیکن آج آقا جان کی نفرت کا بت لمحوں میں پاش پاش ہو گیا۔ وہ سارے آئی سی یو کے باہر چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلی، سب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے مبارکباد دی۔ اور میری بیوی؟ ہمارے کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ فکر مت کریں، انہیں کچھ گھنٹوں تک ہوش ہو جائے گا۔ ایکسیڈنٹ کافی کریٹیکل تھا، لیکن شکر کرے زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ شاید یہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ ڈاکٹر مسکرا کر انہیں بتاتی راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ عمیر کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں سکون اتار دیا ہو۔ وہ آقا جان تک آیا، پھر ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری نیت نہیں۔ میں سالوں سے آپ کی بیٹی سے عشق کرتا تھا، تو کیا کرتا؟ جب آپ نے اسے میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، مجھے لگا میں اسے کھو دوں گا۔ اس سے بہتر لگا کہ اس سے نکاح کر لوں اور اسے اپنے ساتھ لیے یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا اسے کھونے سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آقا جان نے کچھ بھی کہے بنا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک تھپکی تھی۔ اس تھپکی میں پیار تھا، معافی تھی۔ عمیر نے اروبا کی جھولی میں بیٹھی ہوئی زمل کو ہاتھ سے اپنے پاس بلایا۔ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس آئی۔
عمیر نے اسے آغا جان کے سامنے کیا. یہ آپ کے نانا ہیں. زمل کو بتایا اور آغا جان نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور زمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. 24 گھنٹوں کے بعد ابیہ کو مکمل ہوش آیا. ابیہ بالکل ٹھیک تھی. آغا جان نے اسے معاف کر دیا تھا. بے شک معاف کر دے، اس سے بڑا کوئی نہیں. وہ ابھی بھی ہاسپٹل سے جب انہیں فون آیا کہ ایان خان کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ سب آنن فانن بھاگتے ہوئے دوسری بار ایمرجنسی میں پہنچے جہاں وہ بہت بری حالت میں تھا. ڈاکٹر، میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ احان خان کی آواز کانپ اٹھی. دیکھیے، ان کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب دعا کرے بس. ڈاکٹر ابھی انہیں کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے اور ایک بار سارے پھر پریشان ہو گئے. پہلے بہن اور اب بھائی. کتنے ہی گھنٹے گزر گئے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کافی چوٹ آئی ہے. ہو سکتا ہے وہ کبھی چل نہ سکے. ہمیں ان کا آپریشن کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کا بون میرو چاہیے. انہوں نے براہ راست احان کو مخاطب کیا. مجھے منظور ہے، اپنے بھائی کے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس اسے بچا لے. احان اپنے بھائی کے لیے تو اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا. اس کے لیے دونوں بہن بھائی اس کی جان تھے. اور اروبا نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے احیان کی حرکت کا احان کو نہیں بتایا. بالآخر ان کا آپریشن ہوا. وہ دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں پاس بیڈ پر لیٹے تھے. جب احیان نے آنکھیں کھولی تو اس کے سارے گھر والے اس کے آس پاس تھے. اس نے حیرت سے اپنے برابر میں لیٹے بڑے بھائی کو دیکھا جس سے نفرت کرتا آیا تھا. آج اسی بھائی نے اسے زندگی دے دی. احیان کی ساری نفرت پل میں ہوا ہوئی. اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اگر آج وہ چل پھر سکتا تھا تو اس کی وجہ صرف احان خان تھا. اسے لگتا تھا کہ احان خان اس کا سہارا چھیننا چاہتا، لیکن آج اسے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں، احان خان تھا. اس کا بس نہ چلا وہ اروبا کے قدموں میں گر کے اس سے معافی مانگ لے، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا. اروبا اور احان سے نظر بھی نہ ملا سکا. پورا ایک ماہ وہ مکمل طور پر انڈر آبزرویشن رہا کیونکہ اس کا کریٹیکل آپریشن تھا. اس کے بعد وہ حویلی آیا. اروبا اور احان دونوں اس کے پاس اس کے کندھے میں بیٹھے تھے. احان اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہا تھا اور ایان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا کہ اس کا یہ بھائی آج اس کا سہارا بن گیا اور وہ اسی بھائی سے نفرت کر رہا تھا. اسے آج سمجھ آ گئی کہ آغا جان ٹھیک کہتے تھے کہ احان بہترین ہے، اور وہ واقعی بہترین تھا. اچانک احان کا فون بجا تو وہ کوئی ضروری کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا. اروبا ایک سائڈ پر کھڑی تھی. بہت مشکل سے ایان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے. میں جانتا ہوں میں بہت غلط تھا. میری غلطی اور گناہ معافی کے لائق نہیں. میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں. میں اتنا اندھا ہو گیا تھا اپنی نفرت میں کہ یہ بھی بھول گیا کہ اپنے بھائی کا ہنستا پستا گھر اجاڑنا چاہتا ہوں. مجھے معاف کر دے. مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اب میری بھابھی اور بھابھی کا رشتہ بالکل ماں جیسا ہوتا ہے. اروبا کی آنکھوں میں نمی چمکی. اسے اچھا لگا ایان کو احساس ہو گیا. کمرے کے باہر کھڑا احان ساری بات سن چکا تھا. اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا. اگر اروبا کو لگتا تھا کہ وہ یہ بات احان سے چھپا چکی تھی تو وہ غلط تھی. احان تو اس کی نس نس سے واقف تھا. اپنے بھائی کی ہر حرکت کو جانتے ہوئے وہ اسے اپنا بون میرو دے چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی غلط ہے، نادان ہے، اور خدا سے شکر ادا کر رہا تھا. خدا نے اسے وقت رہتے سیدھی راہ دکھا دی. اور اندر کمرے میں کھڑی اروبا احیان سے کہہ رہی تھی، تم ہمیشہ سے میرے لیے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو. فکر مت کرو، یہ راز میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی. مجھے اچھا لگا تمہیں ہدایت آ گئی ہے. ہو سکے تو اپنی بیوی کے ساتھ میں رویہ بہتر کر لو. اروبا نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی اور ایان نے اس بات میں سر ہلایا. اگر آپ کہہ رہی ہیں تو یقیناً میں غلط تھا. میں اپنا رویہ درست کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اروبا نے اس بات میں سر ہلایا. اتنے میں احان کمرے میں داخل ہوا. تو ہوگی تم دونوں بھائی بھابھی کی راز و نیاز کی باتیں؟ وہ اچانک ہی بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا. ایک لمحے کے لیے اروبا اور ایان کے چہرے کا رنگ سفید پڑا، اگر دوسرے ہی لمحے ایان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں نارمل ہو گئے. احان نے یہ بات ان کے سامنے واضح نہیں کی تھی کہ سب جانتا ہے. اگر وہ دونوں پردہ رکھ رہے تھے تو پھر احان بھی ان کا پردہ رکھنے والا تھا. بے شک کہ رشتوں میں پردہ رکھنا، اونچ نیچ، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن رشتوں کو عزت دینی سیکھے. رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، بالکل موتی میں پروئے ایک دھاگے کی طرح ہوتے ہیں. اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو سارے موتی بکھر جاتے ہیں. خان حویلی ایک بار پھر زندگی اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی. تو اپنے اپنے جادو سے سارے زخم بھر دیے تھے. نفرتیں محبت میں بدل گئی تھی اور رشتوں کا وہ دھاگا جو کبھی ٹوٹنے کے قریب تھا مزید مضبوط ہو چکا تھا.
عمیر کا بھائی بھی بدل چکا تھا اور اس نے معافی مانگتے ہوئے اس کے حصے کی دولت اسے واپس کر دی تھی۔ حویلی کا وسیع لان سجاوٹوں سے مزین تھا۔ آج شاویز کی 5ویں سالگرہ تھی۔ آقا جان نے پورے خاندان کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سورج ڈل رہا تھا۔ آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ چھا رہے تھے اور ہوا میں پھولوں کی مہک اور بچوں کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی۔ لان کے بیچ میں ایک بڑا جھولا لگا تھا۔ شاویز، عامر، زمر اور ابیہا کی دوسری بیٹی، جس کا نام آغا جان نے خود نورین رکھا تھا، سب مل کر جھولے پر بیٹھے تھے۔ عامر اور شاویز ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ زمر ہنس کر پیٹ پکڑے ہوئے تھی اور چھوٹی نورین جو ابھی 1 سال کی تھی اپنی معصوم سی ہنسی سے سب کو مسحور کری تھی۔ اس کی روشن بلو آنکھیں ماں ابیہا کی یاد تازہ کرتی تھی۔ ایک طرف آیان ویل چیئر پر بیٹھا سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انینا اس کے پاس بیٹھی تھی اور عامر کبھی کبھی دوڑ کر آ کر اپنے ابو کو گلے لگا لیتا۔ آیان نے اپنا رویہ بدل لیا تھا، اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا۔ انینا کے چہرے پر بھی اب مسکراہٹ رہتی تھی۔ احان اور اروبا ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ احان نے اروبا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور دونوں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ دیکھو ہمارا شاویز کتنا شرارتی ہو گیا۔ اروبا ہنستے ہوئے بولی۔ احان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہاری طرح۔ اروبا شرما کر ہنس پڑی۔ دوسری طرف عمیر اور ابیہا ایک چادر پر بیٹھے تھے۔ ابیہا نے اپنی چھوٹی بیٹی نورین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور زمر عمیر کے کندھوں پر سوار ہو کر گوڑا گوڑا کھیل رہی تھی۔ میری آنکھیں ابیہا پر ٹکی تھی۔ وہ ابی سے اس محبت سے دیکھتا تھا جیسے پہلے دن دیکھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ابیہا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب تو سب ٹھیک ہے۔ تم ہو، بچے ہیں، خاندان ہے، کیا چاہیے؟ اور آقا جان مرکزی کرسی پر براجمان تھے۔ اب ان کی گود میں نورین کھیل رہی تھی۔ وہ اسے پیار سے چوم رہے تھے اور ان کی آنکھیں نم تھی، خوشی کے آنسو۔ اللہ کا شکر ہے، بار بار بول رہے تھے۔ میرے سارے بچے، پوتے پوتیاں سب اکٹھے۔ انہوں نے احان کو اشارہ کیا اور احان فوراً ان کے پاس آ گیا۔ بابا کچھ چاہیے؟ آقا جان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، خوشی بچوں میں ہی ہے۔ شام ڈھلنے لگی تو سب نے مل کر کیک کاٹا۔ بچوں کی ہنسی، بڑوں کی مسکراہٹیں اور ہوا میں گونجتا ہیپی برتھ ڈے کا گانا، سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ آیان نے ویل چیئر سے اٹھ کر سب کو گلے لگایا۔ اروبا اور ابیہا نے ایک دوسرے کو بھابھی کہہ کے گلے لگایا۔ عمیر اور احان نے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرائے۔ رات ہوئی تو حویلی کی لائٹیں جگمگا اٹھی۔ بچے تھک کر سو گئے مگر بڑوں کی باتیں چلتی رہی۔ آقا جان نے سب کو اکٹھا کیا، بولے، آج مجھے احساس ہو زندگی بہت قیمتی ہے۔ نفرتیں، دشمنیاں سب فضول، بس رشتے اہم ہیں۔ سب نے تالیاں سے ان کی بات کی تصدیق کی۔ اس رات خان حویلی میں صرف محبت تھی، خالص، سچی اور ابدی محبت۔ ختم شد۔